تو آپ دعا کریں, میری دعا شاید لوگوں کو عجیب لگے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں تاکہ ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. اچھا, ابھی جو آپ نے آخر میں بات کی اور آپ نے کہا کہ میری دعا ہو سکتا ہے لوگوں کو عجیب لگے, کیونکہ عام آدمی کے آگے پورٹری یوں کیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا تو پاکستان سری لنکا بن جائے گا, یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ایک عام آدمی کتنا متاثر ہوگا؟ صرف اس لگژری آئٹم سے رک جائے گا بس. آپ نے سری لنکا کا حوالہ دیا, جی مجھے بتائیں سری لنکا میں کون سی خانہ جنگی ہو رہی ہے؟ سری لنکا کا ڈیفالٹ کیسے شروع ہوا؟ ایک بحری جہاز آیا تیل لے کر, اس نے کہا جی آپ کا تیل اتارنا ہے, بتائیں پیمنٹ کریں ڈالرز کے اندر. سری لنکن گورنمنٹ نے کہا جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں. جہاز نے کہا ٹھیک ہے میں چلے جاتا ہوں, وہ چلا گیا واپس. سری لنکن پیٹرول پمپس کے اوپر پیٹرول نہیں ملا. ٹھیک ہے. ان کے جو بجلی گھر تھے جو پیٹرول پہ چلتے تھے انہوں نے بجلی نہیں بنائی. ٹھیک ہے. دیکھیں جب بجلی ہی نہیں ہے تو دیکھیں کیا میکنزم ہوا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہوا یہ کہ لوگوں کے موبائل چارج نہیں ہو رہے, ٹیلی ویژن بند ہو گئے ہیں, اے سی نہیں چل رہے. ٹھیک ہے. وقتی پریشانی ضرور ہوئی. پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال دیکھیں تو ایک طرف بے روزگاری ہے, ایک طرف مہنگائی عروج پر ہے, اور دوسری طرف اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں تو ہر دوسرے تیسرے دن اسٹاک ایکسچینج بلند سے بلند ہو رہا ہے, اس کا ریٹ اوپر سے اوپر جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اچھا, اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اسٹاک مارکیٹ عام مارکیٹ کے میکانزم کے ساتھ جیسے باقی مارکیٹ بہیو کرتی ہیں ایسے اسٹاک مارکیٹ بھی کرتی ہے. تو خالی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں جو اسٹاک مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے انڈیکیٹرز کہیں سے یہ نہیں بتاتے کہ ملک کے اندر بڑا کوئی استحکام آ رہا ہے. یہ ایک جوا مافیا ہے جو جسے ہم سٹا کہتے ہیں. یہ کچھ ایک اسپیسیفک لوگوں کے ہاتھ میں اسٹاک مارکیٹ کا ایک نظام ہے. وہ جب چاہتے ہیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو نیچے لے آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں بلال اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں NF پوڈکاسٹ. ناظرین, آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے مہمان بنے ہیں پروفیسر رضوان صاحب. مختلف تعلیمی اداروں میں فائنانس اینڈ اکاؤنٹس اور اکنامکس پڑھا رہے ہیں. آج ہم پاکستانی معیشت اور اس سے ملتے جلتے موضوعات پر ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے سر شکریہ, ہماری دعوت آپ نے قبول کی. آپ کی مہربانی, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سر سب سے پہلے بیسک اپنا پروفائل انٹروڈکشن آپ کرا دیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس وقت آپ کیا کیا پڑھا رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے میرا تعارف کروایا, لیکن میں ایک چیز تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو مین سبجیکٹ آف ایریا ہے یا ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے وہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ہے. صحیح. اکنامکس کے سبجیکٹ کا میں خود اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور کچھ عرصہ پڑھاتا بھی رہا ہوں, لیکن اکنامک افیئرس کے اوپر میری گہری نظر ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں. اس کے علاوہ میں لاہور کے مشہور انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھا رہا ہوں جو کہ کیمبرج بیسڈ ہیں. جس میں لاہور گرامر اسکول بھی ہے, جس کا ایک اسکول سائیکیس ہے جو گلبرگ میں ہے, ایک ڈیفینس میں اسکول ہے دی لاہور علما, اور ڈیفینس کا اپنا ایک اسکول ہے DHA سینئر اسکول کے نام سے ہم جانتے ہیں. اس کے علاوہ میری اپنی کوالیفیکیشن جہاں تک بات ہے, میں ہیلینز ہوں, ہیلی کالج جو کہ بڑے فیمس پنجاب یونیورسٹی ہے, وہاں سے میں پڑھا ہوں. میں اس کے علاوہ میں ممبر ہوں ICMA پاکستان کا. اس کے علاوہ میں SIPFA UK کا ممبر ہوں, PIPFA پاکستان کا ممبر ہوں, اور MPhil اکاؤنٹنگ فائنانس پہ میں نے کیا ہے منہاج یونیورسٹی سے. اس کے علاوہ PhD کا ارادہ ہے جس کے لیے میں آج کل کوئی اپنا پرپوزل لکھ رہا ہوں. زبردست. سر سب سے پہلے میرا سوال یہ ہوگا کہ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کیا ہے؟ اگر ہم کسی ایک پرٹیکولر ایریا کی بات کریں تو شاید کوئی تسلی بخش جو حکومتی اعداد و شمار ہے اس پہ شاید کوئی تسلی آپ کو ہو کہ شاید اب ڈالر مستحکم ہو رہا ہے. لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت ایک بڑے بحران کے اندر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہماری ڈپینڈنسی ہے ایک فارن کرنسی کے اوپر. جب تک ہماری دوسروں کی کرنسی کے اوپر سے ڈپینڈنسی ختم نہیں ہوگی, ہماری امپورٹ کم نہیں ہوتی اور ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھتی, ہم لوگ اس طرح ہی معاشی بحران کے اندر ہمیشہ بڑھتے رہیں گے. اور جیسے بڑا مجھے یاد آیا وہ غالب کا شعر کے مفت کی پیتے تھے میں اور سوچتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, کہ ہم قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں اور اس قرض کو لینے کے بعد وہ قرض جو لیتے ہیں ہم اپنی عیاشیوں پہ لگاتے ہیں. ہم لوگ ہمارے سے مراد ہمارا حکمران طبقہ ہے, اور اس کے بعد اس قرض کو واپس پے کرنے کے لیے دوبارہ قرض لیتے ہیں, اور پچھلے 75 سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے. سر پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال دیکھیں تو ایک طرف بے روزگاری ہے, ایک طرف مہنگائی عروج پر ہے, اور دوسری طرف اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں تو ہر دوسرے تیسرے دن اسٹاک ایکسچینج بلند سے بلند ہو رہا ہے, اس کا ریٹ اوپر سے اوپر جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا, اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اسٹاک مارکیٹ
عام مارکیٹ کے میکینزم کے ساتھ جیسے باقی مارکیٹ بیہیو کرتی ہیں ایسے اسٹاک مارکیٹ بھی کرتی ہے. تو خالی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کے انڈیکیٹرز کہیں سے یہ نہیں بتاتے کہ ملک کے اندر بڑا کوئی استحکام آ رہا ہے. یہ ایک جوا مافیا ہے جو جسے ہم سٹا کہتے ہیں. یہ کچھ ایک اسپیسیفک لوگوں کے ہاتھ میں اسٹاک مارکیٹ کا ایک نظام ہے. وہ جب چاہتے ہیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو نیچے لے آتے ہیں. اس کے پیچھے حکومتوں کا عمل دخل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جسے ہم پولیٹیکل انفلوئنس کہتے ہیں. سیاسی حکومتیں جب بھی حکومت آتی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں, جو بہت بڑے بڑے بروکرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر کہ جناب کہ ہماری حکومت آئی ہے, کوئی انڈیکیٹرز ہمارے شو ہونے چاہیے اس طرح. تو اس کے اندر وہ کرتے یہ ہیں کہ جب وہ بہت زیادہ سٹاک کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے جناب کہ سٹاک مارکیٹ اوپر چلے گی. لیکن سٹاک مارکیٹ کا جو بیسک میکنزم وہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام صارف جو ہے یا ایک عام جو انویسٹر ہے میرے جیسا آپ جیسا وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے پہ تیار ہے یا نہیں ہے. آپ اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں, کیا دیکھیں کیا کہ لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو صرف چند ہاتھوں میں یہ گیم ہے, 5 لوگ 10 لوگ یا 15 لوگ وہ سٹاک کروڑوں کے سٹاک خریدتے ہیں اور جب سٹاک مارکیٹ 64,000 60,000 55,000 کی جسے کہتے ہیں نفسیاتی حد کو جیسے ہی کراس کرتی ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ایک اسپیسیفک گول اچیو کر لیا ہے, IMF سے ہماری ڈیل ہو گئی ہے, سٹاک اپنے بیچنا شروع کر دیں, سٹاک مارکیٹ دھڑم کر کے کریش کر جاتی ہے. اور یہ ایسے ہی پچھلے آپ دیکھیں گے یہ 30-40 سالوں سے ایسا ہی ہوگا. جب نئی حکومت آتی ہے تو یہ نئی حکومت بھی آتی ہے اور پرانی حکومت کو بھی جب چاہتی ہے دیکھتے ہیں جناب کہ دیکھیں IMF سے ہماری ڈیل سائن ہونے والی ہے, یا لوگ جو ہیں وہ بہت بددل ہو رہے ہیں, انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں, تو ذرا تھوڑا سا اس کو پمپ کرنے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں دانہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ ان کو اسٹاک انہی مافیا کو کہتے ہیں. اور یہ وہی مافیاز ہیں جن کو آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہو کہ اسٹاک مارکیٹ کے یا پاکستان اسٹاکس کے جو بروکرز ہیں وہ گنے چنے ہیں. اچھا اس کی بروکریج لینے کے لیے آپ کو اتنی بڑی اماؤنٹ چاہیے, کروڑوں کی اماؤنٹ چاہیے. اچھا کروڑوں کی اماؤنٹ آپ کے پاس آ گئی تب بھی آپ کو اسٹاک مارکیٹ کا لائسنس نہیں ملے گا. کیونکہ اس لائسنس لینے کے لیے ایک تو جو بھی ہم لوگوں نے پروسیجر فالو کرنا ہے وہ فالو کر بھی لیں, لیکن وہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں وہ جو لوگ جن کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو اسٹاک مارکیٹ کا بروکر بنائیں, ان تک آپ کی رسائی ہے ہی نہیں. وہ پاکستان کی بہت بڑی بڑی اشرافیہ ہے, انہوں نے گنے چنے 5 لوگ 10 لوگ 15 لوگ رکھے ہوئے ہیں, اپنی منوپلی انہوں نے قائم کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو. اچھا سر, پاکستانی معیشت میں ریل اسٹیٹ کا کردار مثبت ہے یا منفی؟ دیکھیں جی, جہاں پر ریل اسٹیٹ کے اندر جہاں بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اکنامک کا ہم لوگ 2 سبجیکٹ کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک ہوتی ہے کنزیومر پروڈکٹ اور ایک ہوتی ہے ہماری جس کے کہتے ہیں کیپٹل پروڈکٹ. ٹھیک ہے. جو کنزیومر پروڈکٹ ہوتی ہے جو ایک صارف خریدتا ہے صحیح ہے اور اپنے استعمال میں لے آتا ہے. ٹھیک ہوگا. اور جو کیپٹل گوڈز ہوتی ہیں جی اس کے کیپٹل گوڈز کی سمپل ڈیفینیشن کیا ہے, جو فردر پروڈکشن کے اندر کام آ سکے. ٹھیک ہوگا. جب آپ مشین خریدتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس مشین پہ, تو کیپٹل گوڈ پہ انویسٹمنٹ کر دی. ٹھیک ہے. مشین جو ہے وہ فردر پروڈکشن کرے گی. جب وہ پروڈکشن کرے گی تو مارکیٹ تک پہنچے گی, مارکیٹ تک پہنچے گی تو ٹرانسپورٹیشن کمپنیز انوالو ہوں گی, بینکنگ چینل انوالو ہوگا, انشورنس کمپنیز آ جائیں گی, مارکیٹنگ کمپنیز آ جائیں گی, ڈسٹریبیوشن کمپنیز آ جائیں گی, ہول سیلر آ جائیں گے, ریٹیلر, پوری اکانومی کا ایک پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور جو بھی ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ دولت کو چند ہاتھوں میں آپ محدود مت کریں. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کنزیومر گوڈز. کنزیومر گوڈ کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بندہ اپنے لیے چیز خرید کے لایا, اب اس کا اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز میں نظر دوڑاتے ہیں, جیسے آج کل سے گروئنگ اکانومی کہہ رہے ہیں, تو انڈیا کی اکانومی بڑی گروئنگ اکانومی ہے. وہاں پہ کیا کرتی ہیں حکومتیں, موٹیویٹ کرتی ہیں لوگوں کو کہ آپ کیپٹل گوڈز کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے. آپ پروڈکشن لگائیں, آپ پروڈکشن کریں. آپ یا فار ایگزامپل میں نے گھر کے لیے گرائنڈر لے کر آیا ہوں جس سے ملک شیک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو میں گھر لے آیا ہوں تو میرے گھر میں ہی اس کو استعمال کر رہا ہوں. لیکن اگر اسی گرائنڈر کو میں ایک شاپ پہ رکھ دیا ہے, ایک میں نے کیفے بنا لیا ہے, وہاں سے ملک شیک بنا کے میں لوگوں کو بیچ رہا ہوں, تو اب میں نے 2-3 ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں, وہ شاپ کا کرایہ بھی نکل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی جب شاپ گورنمنٹ کو ٹیکس بھی جا رہا ہے, اس کے لیے دودھ بھی خرید رہا ہوں, ایک بہت بڑا ایک سائیکل چل رہا ہے. اب آتے ہیں پراپرٹی کی طرف. اب پراپرٹی میں کیا ہے, لوگوں کو نظر آیا آسانی سے پیسہ کس طرح کمایا جا سکتا ہے. لوگوں نے کیا کیا, ایک پلاٹ خریدا ڈیفینس کے اندر, 20 کروڑ روپے کا کمرشل پلاٹ 4 مرلے کا.
25 करोड़ रुपए का। ठीक है। अब ये प्लॉट का जो 25 करोड़ है, पहली बात तो ये कि जो 25 करोड़ जो पेमेंट होनी है ये बैंकिंग चैनल से होनी ही नहीं है। अच्छा, ये लोगों ने कैश पे काम करना है। ठीक है, ये कैश पे काम क्यों करना है? क्योंकि ब्लैक मनी है। ओके, ठीक है। अब 25 करोड़ रुपया एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया और उस हाथ में क्या आ गया? एक प्लॉट आ गया। ठीक है। इस प्लॉट का इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं, उस प्लॉट के ऊपर उसने ना तो कोई मुलाजिम रखने हैं, ना कोई इंडस्ट्री लगानी है, ना कोई दुकान खोलनी है। उसने 2 सालों के बाद ये 25 करोड़ का प्लॉट 28 करोड़ का बेचना है, एक और ब्लैक मार्केट के अंदर, एक और ब्लैक मनी के ऊपर, कैश पर वो प्लॉट उसने उनके हवाले करना है और पैसे अपने लेने हैं और अपने ही पैसों को फिर उसने डॉलर्स में कन्वर्ट करवाना है, हुंडी के जरिए, बैंकिंग चैनल से नहीं। इस पैसे को उन्होंने बाहर भेज देना है। तो अब देखिए कितनी आसानी से ये 25-30 करोड़ रुपया एक हाथ से उसी हाथ में बाहर के मुल्क में पहुंच गया। हुकूमत को और रियासत को कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर ये 25 करोड़ रुपया, ये 30 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री लगी होती, इस फैक्ट्री के अंदर कम अज कम जिस फैक्ट्री में 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो वहां पे 200 से 250 लोगों को जॉब मिल जाती है। उसके साथ कितनी इंडस्ट्रीज और चलेंगी, वो बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केटिंग है। लेकिन हमने क्या किया? हमने कंज्यूमर गुड के ऊपर इन्वेस्टमेंट की रेदर देन कैपिटल गुड्स के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि इस सब को बेहतर करने के लिए रियासती पॉलिसी बेहतर रहेगी या माशरती रुझान को बदलना पड़ेगा? देखिए, इसमें यह है कि जो हुकूमत होती है ये असल में अवाम का ही चेहरा होती है। जी। अनफॉर्चुनेटली हमारी अवाम पिछले कोई 20 सालों से या 25 सालों से 9/11 के बाद से, ठीक है, हमारी अवाम को दिनों में करोड़पति और अरबपति बनने का शौक पैदा हो गया। अच्छा, ये शौक कहाँ से पैदा हुआ है? इसके अगर बैकग्राउंड में जाएं तो आपको 1980 की तरफ देखना पड़ेगा, जब ज़ियाउल हक ने DHA स्कीम पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की। उस वक्त ये एक फ्लॉप सा प्रोजेक्ट लगता था ऐसे ही, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से ये कामयाब हो गया। अच्छा, लोगों ने यहाँ पर रिहाइश, और कामयाब क्यों हुआ कि लोग जब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो सोसाइटीज़ थी, लाइक जोहर टाउन था या और भी जो लाहौर की पुरानी सोसाइटीज़ थी, मैं लाहौर को फोकस कर रहा हूँ, वहाँ पे जब वो प्लॉट लेते थे अपने रहने के लिए, जो उनकी मेहनत मजदूर की मजदूरी उन्होंने 25-30 साल की थी, उस प्लॉट को जब उन्होंने ख़रीदा, जब घर बनाने के लिए वहाँ पर गए तो पता लगा वहाँ पर कब्जा हो गया। अच्छा, अब उस कब्जे को छुड़वाने के लिए उस बंदे की नस्लें चली गई, उसकी जान भी चली गई और माल भी चला गया और बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया। इसी असना में उन्होंने देखा कि यार एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर 30 साल के बाद भी हमारा प्लॉट सिक्योर है। शुरू तो ही हुआ था लोगों ने अपने इस फायदे के लिए कि हमारी जो मेहनत, गवर्नमेंट सेक्टर्स के फेलियर ये कॉज बना उसका। जी, गवर्नमेंट सेक्टर का जो फेलियर था, लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर अगर तो आता आम सारिफ जिसने घर खरीद कर वहाँ पे रहना था, तब तो ये फायदा था। लोगों ने ये देखा कि यार इतनी ज्यादा सेफ किस्म की इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने वो प्लॉट खरीद कर बेचना शुरू कर दिए। ठीक है, कारोबार शुरू कर दिया। वहां से अब देखा कि एक फेज और फिर दूसरा और फिर आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द, और फिर उसी सोसाइटीज की देखा देखिए आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सोसाइटीज का एक जाल बिछ गया है। और अब आप देखेंगे कि इसमें कई सोसाइटीज ऐसी हैं जो आपको सिर्फ बिल बोर्ड में नजर आ रही हैं, जमीन पे कोई उसका ताल्लुक नहीं, जी कुछ भी नहीं है उनका। लेकिन इसकी बैक के ऊपर 1980 का आपको हवाला देखना पड़ेगा। 1980 से पहले जो जिया साहब की जो पॉलिसीज थी, उन्होंने तो ये शहदा के लिए या आर्मी के जो फौजी हैं, सिपाही हैं, उनके लिए सोसाइटी लॉन्च की थी। उसके बैकग्राउंड पर ये सारी स्टोरी चल रही है और वहाँ से लोगों को भूत सवार हुआ है कि हम लखपति भी बन सकते हैं, हम करोड़पति भी बन सकते हैं और अरबपति भी बन सकते हैं। ये है पूरी कहानी। ठीक हो गया। अभी गुज़िश्ता डिस्कशन में हमने कैश के फ़्लो का जिक्र किया, तो कैश का फ़्लो चैनलाइज्ड होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि कैश का फ़्लो ना होने की वजह से MNCs पाकिस्तान में वर्क नहीं करती। अच्छा, इसमें MNCs के ना आने की तो और बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, खाली कैश फ्लो नहीं है, खाली इकोनॉमिक रीज़न्स नहीं है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक रीज़न्स की बात करें तो याद रखिएगा कौन सी MNC पाकिस्तान के अंदर आएगी या कोई आम बंदा जो इन्वेस्टमेंट करेगा, जब उसको नजर आएगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, जैसे कहते हैं कारोबारी लागत कम है। अब कारोबारी लागत जो है, अगर हम थोड़ी सा अगर लोगों की साइकी को देखें, लोगों ने पैसा बैंकों से लेकर इन्वेस्ट करना होता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो बैंकिंग इंटरेस्ट रेट जो काइबर
جو قائبر ریٹ ہے وہ تقریباً 22% ہے. اس کے اوپر بینک اپنا انٹرسٹ ڈالتے ہیں تقریباً 6% 7%, تو 29% کے اوپر یہ پہنچ جاتا ہے. اب آپ 29 سے 30% کے اوپر بینک سے بورنگ کرتے ہیں. اب یہ بورنگ آپ نے کی ہے تقریباً یہ 20 سال کے لیے, تو یہ 30% ایک سال کا ریٹ ہے. تقریباً یہ 3 سال کے بعد یہ 100% ہو جاتا ہے, اور 20 سال کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے تقریباً یہ کچھ 600 یا 700 گنا آپ نے لون واپس کرنا ہے. اب یہ تو آ گئی آپ کے وہ پیسے جو آپ نے بینک سے بورو کیا ہے, کاسٹ آف پروڈکشن کی ایک سائڈ. دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں را مٹیریل. اب را مٹیریل ہم نے کہاں سے لینا ہے, وہ بھی ہم نے امپورٹ کرنا ہے. جب امپورٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ ٹیکسز بھی لگاتی ہے, ڈیوٹیز بھی لگاتی ہے, اوپر سے ڈالر کی پرائس اتنی نیچے چلی, اتنی زیادہ ہماری روپی کی ویلیو اتنی کم سے ہو گئی ہے کہ ڈالر ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے, تو ایک اور را مٹیریل بھی مہنگا ہو گیا. یعنی جو پیسے بورو کیے وہ بھی مہنگے, را مٹیریل بھی مہنگا. اب تیسری بات کر لیتے ہیں الیکٹریسٹی کی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس پرائس کے اوپر پاکستانی کارخانہ دار کو, مینوفیکچرر کو بجلی مل رہی ہے, اس قیمت کے اوپر تو وہ بیچارہ موم بتی بھی نہیں چلا سکتا. اس نے اپنی فیکٹریز کہاں پہ چلانی ہے, ہیوی مشینری چلانی ہے. تو اس کے بعد اب آتے ہیں لیبر کی طرف. 3 باتیں آپ نے دیکھ لی, را مٹیریل بھی دیکھ لیا آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن سے بورنگ بھی کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیا ہم لوگوں نے, الیکٹریسٹی پرائسز بھی دیکھ لی. اب لیبر میں پرابلم یہ ہے کہ لیبر اویلیبل تو ہے پاکستان کے اندر, لیکن جو اچھی لیبر ہے, اسکلڈ لیبر ہے, وہ اس حالات سے بدل ہو کے پاکستان سے باہر جا رہی ہے. اس کا ٹھکانہ یا سعودیہ بن گیا, یو اے بن گیا, کوئی جرمنی چلا گیا, کوئی کوریا چلا گیا, کوئی جاپان چلا گیا. تو یہ جو اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں 1970s کے, تو جرمنی کے اور جاپان کے اور سعودیہ کے اور کویت کے, ان سب کے کارخانوں کے کامیابی کے پیچھے آپ کو پاکستانی لیبر نظر آئے گی آپ کو. لیکن اب ہمارے پاس کیا ہے, وہ لیبر اس وقت اویلیبل ہے وہ انسکلڈ ہے, انہوں نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہوا. تو ایک طرف کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی, اوپر سے لیبر ہی اویلیبل نہیں ہے آپ کی. تو اب آپ نے کیا بنانا ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ملٹی نیشنلز بھی اور لوکل انویسٹرز بھی یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں. اور بلکہ میری تحقیق کے مطابق, کیونکہ میں لوگوں سے ملتا ہوں, فیصل آباد چیمبر کے میں لوگوں سے میری بات ہوئی, سیالکوٹ چیمبر کے بعد لوگوں سے بات ہوئی, وہ یہاں سے پیسہ نکال کر دوسرے ملکوں میں لائک بنگلہ دیش کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور کچھ تو اس طرح کے بڑی پارٹیز ہیں جنہوں نے دبئی میں اپنا ہیڈ آفس بنایا اور انڈینز کے ساتھ مل کر انڈیا کے اندر کارخانے لگا رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو, جو کارخانہ دار ہے یا صنعت کار ہے یا جو انویسٹر ہے, اس کو وہ تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا جہاں پر اس کو منافع نظر آئے گا. تو اب منافع جہاں پہ نظر آ رہا ہے وہاں پر پیسے کا فلو ہے. یہ پیچھے پوری ایک راکٹ سائنس ہے. ٹھیک ہو گیا. اس وقت جو پاکستانی معیشت کی صورتحال ہے, اس کے میجر کازز آپ کی نظر میں کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جی, اگر ہم اس کو پاکستانی معیشت کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک عام گھر کی معیشت کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے, میرے جیسا ایک بندہ ہے, جس بندے کی جو ٹوٹل آمدنی ہے وہ اس وقت 1 لاکھ روپیہ ہے. صحیح. اور جب اس کا خرچہ ہے دیکھا جائے تو وہ 3 لاکھ روپے خرچہ ہے اس کا. ٹھیک. تو یہ 2 لاکھ روپے خرچہ جو ایکسٹرا وہ کر رہا ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے وہ قرض لے رہا ہے. صحیح. ٹھیک. اب 1 مہینے قرض لیا 2 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر قرض چڑھ گیا ہے 2 لاکھ. بالکل. لیکن اگلے مہینے اس کا خرچہ پھر 3 لاکھ ہے. صحیح. تو اگلے مہینے اس کا خرچہ ہو گیا پھر 2 لاکھ روپے اور قرض چڑھ گیا. تو اب یہی پاکستان کی اکانومی کی حالات ہیں. صحیح. ہماری انکم کم ہے, ہمارے ایکسپینڈیچر زیادہ ہے. تو اب ہمارے پاس 2 ہی طریقے ہیں اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے, یا تو اپنی انکم کو بڑھا لیں یا اپنے خرچوں کو کم کر لیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ خرچے کون سے کم کیے جا سکتے ہیں اور انکم کہاں سے بڑھائی جا سکتی ہے. اس کے اوپر بڑے اکانومسٹ بڑے مضمون بھی لکھ چکے اور بول بھی چکے. لیکن جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے, میرا خیال ہے, نہیں کرنا جو کام کرنے کا ہے. ہم خرچے کہاں پہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے. اگر اب خرچوں کی بات کریں تو جو ہمارا جو اینول بجٹ بنتا ہے تقریباً اس کا جو 70% ہمارے خرچے ہیں, 70% وہ چلے جاتے ہیں ہمارے پرانے لونز کی ری پیمنٹ میں اور ان کا انٹرسٹ پے کرنے میں. یعنی ہم لوگوں نے اگر 100 روپیہ خرچ کرنا ہے تو 70 روپے ہمیں لون کو واپس کرنا ہے اور اس کا انٹرسٹ, باقی رہ گیا 30 روپے. ٹھیک ہے. اب اس 30 روپے کے اندر ہم لوگوں نے اپنا ڈیفینس بھی چلانا ہے. ٹھیک ہے. صوبوں کو بھی دینا ہے, انفراسٹرکچر بھی بیٹر کرنا ہے, اپنی ہیلتھ کے اوپر بھی لگانا ہے, اپنی ایجوکیشن کے اوپر بھی لگانا ہے. صحیح. اس کے بعد جو ہمارے ارد گرد جو ہم دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی یا انٹرنیشنل جو ایک نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, نئے دشمن بن رہے ہیں, نئے دوست بن رہے ہیں, خطرات کا سامنا بھی ہے ہم لوگوں کو. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کو ڈیفنس کے اوپر بھی بجٹ چاہیے ہم کو. تو اگر اس 30 روپے کے اندر سے آپ نے 17 روپے یا 18 روپے یا 20 روپے دے دیے ڈیفنس کے اوپر, اب آپ کے رہ گئے 10 روپے. اب یہ پاکستان کے اوپر لگا لیں, یہی ان کے حالات ہیں کہ یا اپنی انکم بڑھائیں, آمدنی بڑھائیں, یا اپنے خرچوں کو کم کریں.
ٹھیک، خرچوں کے میں نے آپ کو حالات بتا دیے. بالکل. تو اب آپ کو انکم کو یا اپنی آمدنی کو بڑھانا ہے تاکہ وہ جو ایکسپینس ہمارے ہیں ان کو کسی طریقے سے ہم لوگ ری پے کر سکیں, تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. جس دن ہماری خرچے ہماری آمدنی کے اندر ہونے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, رسول وسلم کی حدیث بھی ہے کہ وہ شخص کبھی مفلس نہیں ہو سکتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. میانہ روی یہی ہوتا ہے کہ اپنی چادر کے اندر پاؤں پھیلائے ہم لوگ. لیکن کسی طریقے سے ارباب اختیار نے, حکومتوں نے, سیاستدانوں نے اور اشرافیہ نے ایک اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے یا اس طرح کی ایک ذہن سازی کر دی ہم لوگوں کی کہ وہ خرچے بہت ضروری ہیں ہم لوگوں کے لیے. اگر اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں, اس کی ڈیپتھ میں جائیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان خرچوں کے اوپر وہ جو ہم کر رہے ہیں ایک عام عوام کے اوپر تو شاید ایک دھیلا بھی نہیں لگ رہا. بالکل, وہ سارے انہی کے ہاتھ میں جا رہے ہیں جو قرضہ لے رہے ہیں اور وہی قرضہ واپس کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا اور مجھے ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اور ایک اور آپ کو میں مزیدار بات بتا دوں کہ یہ جو لون جو ہے ہمیں مفت میں نہیں ملتا. اچھا, جب ہم قرض دیتے ہیں سود تو اس کو دیتے ہی دیتے ہیں, وہ تو دینا ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہم لوگ ایک جو ہم اپنی خود مختاری کا ہم سودا کر رہے ہوتے ہیں, جو بندہ قرض دیتا ہے ایک عام حالات کے اندر بھی قرض دینے والے کی جو سریا ہے اس کی گردن میں ذرا وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ کہ جن لوگوں نے ہمیں قرض دیا ہے, بے شک ہمارے وہ دوست ممالک بھی ہیں, انہوں نے اس قرض کے بدلے ہم سے کوئی چیز گروی رکھوا لی. تو اگر آپ ایک لسٹ بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ایئرپورٹ بھی گروی رکھے ہوئے ہیں, ہمارے موٹر ویز بھی گروی رکھے ہوئے ہیں. ہم لوگ جب بھی قرض لیتے ہیں تو انہیں لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اگینسٹ ہم نے گروی رکھ دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اب گروی رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور جب گروی رکھنے کے لیے کچھ نہ ہو آپ کا, تو آپ کا جو قرض ہوگا, پہلے آپ کو قرض کس پہ ملتا تھا, آپ کو 29% پہ, 30% پہ. اب آپ کو, میں خیر لوکل کی بات کروں, انڈسٹریلسٹ کی, انٹرنیشنلی جو ہے ہمیں آئی ایم ایف لون دیتا ہے وہ 4% پہ 5% پہ دے دیتا تھا. لیکن اب کیا ہے, شرائط سخت کرتا جا رہا ہے اور لون کا انٹرسٹ بڑھاتا جا رہا ہے. اچھا, اب شرائط کیا سخت ہے, اب ہمارے پاس گروی رکھوانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کیا شرط لگائیں گے, وہ کہیں گے یار ایسا کریں, مجھے بتائیں کہ لون تو آپ نے لے لیا, واپس کیسے کرنا ہے آپ نے. اب جب واپس کرنا ہے تو آپ ان کو طریقے بتائیں گے, جناب کہ میں ٹیکس لگاؤں گا. اچھا, کس پہ ٹیکس لگائیں گے آپ, کن کو دینا ہے, کنہوں نے ٹیکس دینا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے ٹوٹل جو ٹیکس پیئر ہیں, پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ کے لوگوں میں تقریباً 20 لاکھ لوگ صرف ٹیکس پے کرتے ہیں. اب وہ جو 20 لاکھ لوگ ہیں اس کے اندر بھی تقریباً 19-19.5 لاکھ وہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے جس پہ گورنمنٹ زبردستی ٹیکس لے لیتی ہے. تو اب ٹیکس دینا کس نے ہے. تو گورنمنٹ کیا کرتے ہیں, اب اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس. ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جو انکم پر لگایا جائے. ٹھیک ہے, اب گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کا تو ہم لوگ دائرہ کو نہیں بڑھا سکتے. ٹھیک ہے, ٹیکس بیس اسے کہتے ہیں کہ جن لوگوں پہ ٹیکس لگانا ہے ان کو تو گورنمنٹ نہیں بڑھا سکتی. گورنمنٹ کیا کرتی ہے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن سٹارٹ کر دیتی ہے. انڈائریکٹ کیا ہے کہ کسی چیز کے اوپر, پانی کی بوٹل لینے گئے ہیں, 100 روپے کی بوٹل ہے, 50 روپے اس کے اوپر ٹیکس پے کر دیں آپ. کھانا کھانے گئے ہیں آپ لوگ, آپ اسکول گئے ہیں, اس کی فی, بجلی بل. تو اس طرح انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بعد میں گورنمنٹ آپ سے بہت بڑی اماؤنٹ ایک جمع کر لیتی ہے. تو گورنمنٹ جب اب لون لیتی ہے اور گروی رکھوانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو گورنمنٹ انہیں پھر انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی ہی گاجر دیتی ہے, اور وہ تلوار پھر ہر سال, ہر مہینے, ہر 2 مہینے کے بعد عوام پہ چلتی ہے. اس کی ایک شکل آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ جو ابھی 10-12 روپے پیٹرول کے اندر بڑھے ہیں پچھلے 4-5 دن پہلے. اور آپ کی اطلاع کے لیے بھی بتا دوں کہ اگلے 40 دنوں میں گورنمنٹ نے 75 روپیز اور بڑھانے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف سے ہماری یہ ڈیل ہے کہ 85 روپیز پیٹرول کے اوپر بڑھانے ہیں. تو گورنمنٹ جو کرنے کے کام ہے کہ اپنی بجائے اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائے, کیونکہ گورنمنٹ ٹیکس بیس کو بڑھائے گی, انڈسٹریلسٹ بھاگ جائیں گے, کہتے ہیں ہم نے ٹیکس پے نہیں کرنا, پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں ہم نے ٹیکس پے نہیں کرنا, شاپ کیپر کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس پے نہیں کرنا. اور گورنمنٹ کے کچھ پولیٹیکل اس کے اندر فائدے بھی ہیں, وہ سارے ان کے دوست ہیں, جو چیمبر والے ہیں, جو پراپرٹی ڈیلر, وہ سارے دوست ہیں. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یار یہ پبلک جو ہے جو ہر 5 سال کے بعد, 4 سال کے بعد بیوقوف بن ہی جائے گی, انہیں ہم الیکشن سے 1 مہینے پہلے سبز باغ دکھا دیں گے, ان کے اوپر ہی ٹیکس لگا رہی ہے. تو یہ ایک سرکل جو ہے یہ پچھلے 75 سالوں سے چل رہا ہے, اور اس کے ختم ہونے کے کوئی آثار بھی نہیں ہے. اچھا سر, اگلا سوال وہ سوال ہے جو پچھلا عرصہ بہت زیادہ سرکولیٹ کرتا رہا ہے اور ابھی بھی تقریباً ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے, کیا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا؟ اچھا, یہ ایک ایسا موضوع ہے بڑا سینسیٹیو سا, حساس سا, لوگ اس میں بڑے زیادہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, اس پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چھوٹی سی کہانی سمجھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, کہانی یہ ہے کہ جب کسی شخص کو نشے پہ لگانا ہونا, ٹھیک ہے, تو اس کو پہلا سگریٹ جو ہوتا ہے وہ فری پلایا جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں کو پہلے تو دی گئی
ہمارا بجٹ پورا نہیں ہوتا تھا. ہاں جی. تو بجٹ جب پورا نہیں ہوتا تو ہم نے کیا کیا, لوگوں نے ہماری امداد دینا شروع کر دی. خاص طور پہ یو ایس گورنمنٹ نے ہمیں بڑی امداد دی. ٹھیک ہے. ہر سال ہمارے بجٹ, جسے بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, جسے خسارے کا بجٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں 60s جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دور بڑا اچھا تھا, ایوب خان کا دور تھا, ٹھیک ہے, ہم امریکہ کے بہت قریب تھے. ٹھیک ہے. جب لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ ہمارا امریکہ کی طرف ہماری دوستی کروا گئی rather than رشیا. اوکے. امریکہ نے اپنی دوستی کا بظاہر حق بہت اچھے طریقے سے ادا کیا, ٹھیک ہے, ہمیں ڈالرز کی بھرمار کر دی. صحیح. اسلحہ بھی ہمیں تقریباً فری دینا شروع ہو گیا. تو پاکستان میں اس وقت قرض نہیں لیتے تھے, امداد آ جایا کرتی تھی, اور اس سے بجٹ پورا ہو جاتا تھا. اچھا, اس کے علاوہ وہ جہاد افغانستان سٹارٹ ہوا, اس کے اندر پاکستان کے اندر بہت ڈالرز آئے. وہ ڈالرز آگے جا کے افغانیوں کو منتقل ہوئے یا نہیں وہ تو ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے, لیکن پاکستان کے اندر ڈالرز بہت زیادہ آ گئے. یہ وہ نشے کا پہلا سگریٹ تھا جو کہ امریکہ بہادر نے ہمیں لگایا. ٹھیک ہے. 60s میں. 60s کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا بتدریج جب ہم آہستہ آہستہ اس نشے پہ لگ گئے, ہر سال ہم لوگ اپنی ایکسپینس کو بڑھاتے رہے نا. ٹھیک ہے. انکم ہم یہ سمجھے کہ یار ہماری انکم وہ جو دے رہے ہیں ہمیں وہ ملتی رہے گی ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے. ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پورے طریقے سے شکنجے میں پھنس گئے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنا وہ مفت کا جو سگریٹ تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اب آپ نے یہ خریدنا پڑنا. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے خریدنا تھا تو ہمارے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں. ہم نے انہیں کہا جناب ہم تو نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا نہیں خرید سکتے, ہم سے ادھار لے لیں آپ, کوئی بات نہیں, بعد میں پے کر دیجیے گا. یہ وہ سٹارٹنگ ٹائم ہے ہمارا جب پہلا ہمارا خسارے کا بجٹ آیا اور ہماری امداد نہیں کی گئی اور ہم لوگوں نے قرض لینا شروع کر دیا. اس زمانے میں ہم لوگ کیونکہ بڑے مضبوط تھے, ہمارا انفراسٹرکچر مضبوط تھا, اتنی شرائط نہیں تھی, لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا اور چلنا شروع ہو گیا. اب چلتے رہے. اب یہ آپ کے سامنے حالات ہیں کہ ہمارے پاس 2 مہینے کے بعد جو ہم نے پیٹرول یا آئل امپورٹ کرنا ہے اس کے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس. اچھا, ہم لوگوں نے اپنی لون کی جو ری پیمنٹ کرنی ہے اس کے لیے بھی پیسے کیوں نہیں ہے, کیونکہ پیمنٹ ہم نے ڈالرز کے اندر کرنی ہے, کیونکہ ہم نے لون بھی ڈالرز کے اندر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اسے کہتے ہیں کہ جناب جب آپ ڈیفالٹ کیسے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی جو قسط ہے وہ مقررہ وقت پر پے نہ کر سکے تو اس کا مطلب آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ قسط 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے تو لیٹ ہو سکتی ہے, اس کے بعد آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ ہم لوگ ہر 2 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد اس قسط کی ادائیگی کے لیے کبھی ہم سعودیہ بھاگ جاتے ہیں, کبھی چائنا چلے جاتے ہیں, کبھی ہم US کی مدد ترلے کرتے ہیں, اور سم ٹائم UAE کی 4 ہی ملک ہیں ہمارے پاس اور کوئی ہماری مدد کرنے پہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہوا یہ کہ اب وہ جو قسط ہے آہستہ آہستہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہمیں جب بھی نظر آتا ہے کہ قسط ہم نہیں پے کر سکیں گے تو ایک شور مچ جاتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے لگے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اس اب میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو بندہ جو آپ کو منشیات بیچتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس سے سگریٹ خریدنا بند کریں, کبھی بھی نہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے بھی یہی حالات ہیں. پاکستان کو کبھی بھی یہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے, کبھی بھی نہیں. جب بھی ہم ڈیفالٹ ہونے لگیں گے وہ ہمیں 1-2 سگریٹ 3 سگریٹ سستے میں دے دیں گے, مفت میں دے دیں گے تاکہ ہم اس نشے پہ لگے رہیں. اچھا, اس کا ان کو کیا فائدہ ہے, جو ان کی وہ کڑی شرائط ہے وہ ہم پوری کرتے رہیں. اچھا, ان کی کڑی شرائط کیوں ہے یہ بھی سوچنا پڑے گا, انہیں کیا پرابلم ہے ہم سے اتنی کوئی بھی یاد رکھیں گا یہ جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے اس کے اندر کوئی دوست نہیں ہوتا, کوئی دشمن نہیں ہوتا, مفادات ہوتے ہیں سب کے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک واحد اسلامک پاور ہے, واحد. اب یہ جو اٹامک پاور ہے یہ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی بالکل اور اس کے لوگ اتنے سکلفل ہیں تو یہ پھر حقوق کی بات کریں گے نا, پھر رائٹس کی بات کریں گے اپنی, پھر یہ صحیح اور غلط کی بات کریں گے, پھر اپنی بات ڈکٹیٹ کیا کریں گے لوگ نا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یار کہ ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے دینا ہی نہیں, ان کو اپنے مسائل میں جائے رکھنا. اچھا, انہوں نے کوئی باہر سے ہم پہ وار نہیں کیا, یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو ان کو لے کر آتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. اب رہ گئی ڈیفالٹ, اگر ہم ہو جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی بڑی آسان سی کہانی میں سمجھاتا ہوں. میرا ایک کزن تھا, اس نے بینکوں سے لون لے لیا. ٹھیک ہے. اور تقریباً اس کے کوئی 12-13 کریڈٹ کارڈ, گاڑی بھی اس کی لون کے اوپر, اور پرسنل فائنینس بھی. تقریباً وہ آج سے کوئی 20-21 سال کے پہلے کوئی 25 لاکھ روپے کے لون کے نیچے آ گیا. اگر ہم آج کی بات کریں تو میرا خیال ہے یہ 3-4 کروڑ روپے کی بات ہے. ٹھیک. اس وقت اس بندے کی جو آمدنی تھی وہ تقریباً کوئی 20,000 روپے ماہانہ تھی. اچھا. اب وہ ہر مہینے
किसी एक बैंक की किस्त पे करने के लिए एक और बैंक से लोन ले लिया करता था, या कभी रिश्तेदारों से। एक वक्त ऐसा आया कि जब उसने देखा कि यार मैं तो पे ही नहीं कर पा, वो घर से भागना शुरू कर दिया उसने, और उसके घर पे वो बैंक वाले आना शुरू, और बहुत ही ज़रारत का सिलसिला शुरू हो गया। मुझसे मेरी उससे मुलाकात हुई, ठीक है, मुझे उसने रास्ता बता, उसने कहा जी मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। अच्छा। मैंने कहा यार खुद ऐसी क्या बात होगी, बहुत परेशान हाल, रो रहा था। अब उसने अपनी जो पूरी कहानी सुनाई, इस कहानी में किसी भी शख्स की इतनी इस्तात नहीं थी कि उसकी मदद कर सके। सबसे बोले 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ रुपया उस ज़माने में कौन दे सकता था उसको, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं आपको आसान हल बताता हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा 1-2 महीने, बहुत ही आसान हल। ठीक है, आप बैंक की किस्त अब किसी कर्ज लेके नहीं देनी, आपने डिफ़ॉल्ट कर जाना है। ठीक है, बैंक के पास ये ताकत नहीं होती कि आपको घर से उठा के ले जाए। ठीक है, बैंक को ये भी ताकत नहीं होती है कि आपको मारना शुरू कर दे। अब आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने बैंक को अपनी असल सिचुएशन बताएं, ठीक है, कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, जब होंगे मैं आपके पैसे दूंगा, ठीक है, फिलहाल मेरे साथ मुझे आप टाइम दें। ठीक है। अच्छा, उसने मेरे कहने के ऊपर उसने 1 महीने से ये कहना शुरू कर दिया। अब बैंकों की टोन बदलना शुरू हो गई, और बैंक की उसने किस्तें जब देना बंद कर दी, तो बैंकों ने शुरू में तो धमकियां देना शुरू कर दी उसको, बिल्कुल, हम ये कर देंगे अब, और बैंक के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है आपको, ठीक है। मैक्सिमम बैंक आपको या कोर्ट में लेके जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता बैंक नेगोशिएट पे आ गए, यार आप कम दे दें, ठीक है, आप हमें दे दें, कुछ दे दें, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि अगले 8, 9, 10 महीने उस शख्स ने किसी बैंक का 1 रुपया भी नहीं दिया, ठीक है। उसकी जो आमदनी थी 20,000 थी, उस ज़माने में 20,000 बड़ी इनकम होती थी, और उसके घर का वैसे खर्चा सारा 7-8,000 10,000 रुपया था, ठीक है। मैंने कहा यार इस 20,000 में ज़िंदगी गुजारनी है आप। वो दिन और आज का दिन, अब वो लाहौर का एक बहुत बड़ी ताकतवर बल्कि बड़ा ही मुस्तहकम एक दुकान को उसने खोली अपनी, उसकी दुकान है माल रोड के ऊपर। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता उसने एक छोटे से खोखे से स्टार्ट किया था, अब माशाल्लाह बहुत बड़ी शॉप है। सही। उसके बाद मेरी उससे मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा यार अब क्या किया आपने, ठीक है। उसने कहा यार मैं उन्हीं बैंकों के पास दोबारा गया। अच्छा। मैं कहा जी मैंने आप पर कर्ज लिया था, ठीक है, मैंने पे करना है, करे मुझसे बात, इंटरेस्ट तो मैंने पे नहीं करना, ठीक है, बाकी जो आपका मैंने असल ज़र वापस करना है, इसकी करे मुझसे किस्तें। कहता मैं हर साल एक बैंक फारग कर देता था, तकरीबन मैं 10 साल के अंदर मैंने पे सारे कर्जे वापस कर दिए। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अगर पाकिस्तान भी खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो क्या होगा, आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, ओके, ना मिले, ठीक है, हमने पे भी कोई नहीं करना, कोई डिफ़ॉल्ट करके हम ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपनी आमदनी के अंदर रह कर आपने खर्चा करना है, ठीक है। तो जब आपने 70 रुपये लोन की रीपेमेंट में नहीं करने, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि वो जो जिन्होंने आपको लोन दिया वो फौजें लेकर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। वो आपको क्या कहेंगे, वो क्या हमको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, आपकी एक्सपोर्ट पे बैन कर देते हैं, आपकी इंपोर्ट बैन कर देते हैं, मुआशी पाबंदियां लगती हैं। अच्छा, याद आपकी इंपोर्ट कभी बैन नहीं होती, क्योंकि जो सेलर है उसे तो माल बेचना ही बेचना है, उसने उसको क्या तकलीफ है। तो उससे ये होगा कि हम अपने पाँव पे 1 साल नहीं 2 साल थोड़ी सी तंगी आएगी, लोगों को अय्याशी की चीज़ें नहीं मिलेंगी, इंपोर्टेड आइटम आपकी शायद ना मिले, जो लग्जरीज घर बना रहे हैं आप, इतनी महंगी टाइल्स लगा रहे हैं आप, महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, महंगे और नायाब किस्म के आप कपड़े पहन रहे हैं, घड़ियाँ और परफ्यूम हैं आपकी, ये बंद हो जाएंगी आपकी आने की, तो कोई बात नहीं, बंद हो जाए, ठीक है, आप लोग को सलवार कमीज पहन लें, आम आदमी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उससे अगले 5 सालों के बाद आप दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा। तो आप दुआ करें, मेरी दुआ शायद लोगों को अजीब लगे कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं ऑफिशियली, ताकि इन लोगों से हमारी जान छूट जाए, ठीक है। लेकिन ये भी आपको मैं बता दूं, अगले 50 साल भी आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सुनेंगे ज़रूर, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अभी जो आपने आखिर में बात की और आपने कहा कि मेरी दुआ हो सकता है लोगों को अजीब लगे, क्योंकि आम आदमी के आगे पोर्ट्रे यूँ किया गया है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, यहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक आम आदमी कितना मुतासिर होगा, सिर्फ उस लग्जरी आइटम से रुक जाएगा बस। अच्छा, अब मुझे आपने श्रीलंका का हवाला दिया, जी जी, मुझे बताएं श्रीलंका में कौन सी खाना जंगी हो रही है। जब डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट कैसे शुरू हुआ, एक बहरी जहाज़ आया तेल लेकर, उसने कहा जी आपका तेल उतारना है, बताएं, पेमेंट करें डॉलर्स के अंदर, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं, पैसे ही नहीं, जहाज़ ने कहा ठीक है मैं चले जाता हूँ, वो चला गया वापस। ओके। श्रीलंकन पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल नहीं मिला, ओके, ठीक है। उनके जो बिजली घर थे जो पेट्रोल पे चलते थे उन्होंने बिजली नहीं बनाई, ठीक है। देखिए जब बिजली ही नहीं है तो देखिए क्या मैकेनिज्म हुआ होगा, ठीक हो गया। हुआ ये
کہ لوگوں کے موبائل چارج نہیں ہو رہے, ٹیلی ویژن بند ہو گئے ہیں, اے سی نہیں چل رہے. ٹھیک ہے. وقتی پریشانی ضرور ہوئی. ٹھیک ہے. محدود سی بجلی بننا شروع ہوئی, لوگوں کو 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے بجلی ملتی تھی, جو آلٹرنیٹ ذرائع سے تھی نا, سولر سے بن رہی تھی, ونڈ سے بن رہی تھی, یا پانی سے بن رہی تھی. اب ہوا کیا, آپ نے سنا ہوگا پہلے آپ کو 15 دن 20 دن بڑی خبریں ملتی تھی, لوگوں نے MNA سے گھر پہ اٹیک کر دیا. مجھے بتائیں آپ خبر مل رہی کوئی آپ کو؟ ٹھیک ہے. سری لنکا 1.5 ماہ لوگ سنبھل گئے. اب سری لنکا نے کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کا کوئی پیسہ نہیں دینا, کوئی ڈیفالٹ ہو گئے جی ہم تو. ٹھیک ہے. انٹل کے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے تھے. اب انہوں نے کیا, ان کی پبلک کو احساس ہوا اس بات کا کہ یار ہم نے, اور اس دن لوگوں کو احساس ہوا کہ یار ایک گاڑی جا رہی ہے جب, تو ایک گاڑی کے اندر ایک بندہ جا رہا ہے, یار اگر 4 بندے بیٹھ کے چلے جائیں تو 4 گاڑیاں رک جائیں گھروں میں, تو ہمیں اتنا پیٹرول امپورٹ نہیں کرنا. ہمارے گھر میں 5 اے سی ہیں یار, 5 اے سی چل رہے ہیں. اگر ایک ہی کمرے میں یا 2 کمروں میں سب سو جائیں گے تو 3 اے سی نہیں چلیں گے, تو ہماری الیکٹریسٹی کم یوز ہوگی. تو اب جو جسے ہم کہتے ہیں مائکرو لیول کے لوگوں نے جو تھے سٹیپس لینا شروع کر دیے, اور اب آپ دیکھ لیں گے اگلے 2-3 سالوں کے اندر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ڈیفالٹ سے متعلق بھی ہم نے بات کر لی, اور جب تک مائکرو لیول کے سٹیپس نہیں ہوں گے تو اوبیسلی پاکستان یا کوئی بھی نیشن جو ہے وہ معیشت مضبوط نہیں کرے گی. تو ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنی انکم کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس پہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جسے ہم بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انکم, آمدنی وہی ہے نا, کوئی چیز بیچ کے. دیکھیں دنیا میں آمدنی کا تصور کیا ہے, 2 طریقوں سے آمدنی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا ہم ٹریڈنگ کر کے کوئی چیز بیچ کر, یا ہم سروسز پرووائڈ کریں. بالکل. بیچنے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم اپنی خود مختاری بھی بیچ چکے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. ہمارے پاس گندم بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی نہیں بیچ سکتے ہیں. مطلب کسی چیز کا نام لے لیں, ہمارے پاس بیچنے کے لیے اب کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری سائڈ پر آتے ہیں سروسز والی سائڈ. اوکے. ہم بھی خدمات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے میرے پاس ایک چھوٹی سی اسٹریٹجی ہے, میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا اخبار کے اندر. آج سے یا 1 مہینے کے بعد گورنمنٹ اپنی نئی تعلیمی جو پالیسی ہے اس کا اعلان کرے. ٹھیک ہے. اس پالیسی کے اندر گورنمنٹ کیٹیگوریکلی کہہ دے کہ یہ جو ڈگریز ہے نا, جو FA, BA, ICOM, BCOM, BBA, MBA اور اس طرح کی کتنی ہی ڈگریز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر آج سے بین لگ گیا. اوکے. ٹھیک ہے. آپ اپنی یوتھ کو, جو پاکستان کی پاپولیشن کا مور دین 50% ہے, اس یوتھ کو آپ تھوڑا سا موبلائز کریں. ٹھیک ہے. میٹرک کے بعد سے جو لوگ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں اسے IT کے انجینئرز بنائیں. ٹھیک ہے. جو کم پڑھنا چاہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ایپ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, باہر کی ملٹی نیشنل کمپنیز کو آپ گھیریں. ٹھیک ہے. اپنے ان اسٹوڈنٹ کو وہ شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کورسز کروائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی یہی جو ایگزسٹنگ سکولز ہیں, ایگزسٹنگ کالجز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, انہی کو یوز کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کو یہ کہیں کہ اب آپ نے بچوں کو یہ FA, BA, MA نہیں پڑھانا. آپ نے, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ایپ کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے. آپ نے ان کو بتانا ہے موبائل ریپیئر کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو انہیں بتانا ہے سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے, ویب سائٹ کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, فن ٹیک کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہی یوتھ آہستہ آہستہ IT کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دے گی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد گورنمنٹ یہ کہے کہ جی اسکول, کالج اور یونیورسٹیز 2 بجے 3 بجے بند ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے, کوئی بات نہیں, انہی کی یونیورسٹیز کی جو کلاسز ہیں انہی بچوں کو دے دیں آپ, ایسے اپنے آفس بنا لیں جناب. ٹھیک ہے. اور ان کو انٹرنیٹ دے دیں بہترین قسم کا. ٹھیک ہے. لیپ ٹاپ کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے, ہماری گورنمنٹ ویسے بھی فری بانٹ رہی ہے, ہر اسٹوڈنٹ کو دے دیں آپ. بالکل. اور بچے جب ٹرینڈ ہوں گے, دوپہر کو 2 بجے 3 بجے اپنی کلاس ختم کریں گے, اور اسی کلاس میں وہ بیٹھ جائیں گے, اور ایک کلاس کے اندر کچھ نہیں تو 50 اسٹوڈنٹ, یعنی 50 آفسز کھل جائیں گے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل ورلڈ سے آپ لنک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مائنڈ میں رکھیں گا کہ رات 7 بجے 8 بجے جب ہماری رات ہوتی ہے تو امریکہ صبح ہو جاتی ہے. ہماری جو یوتھ ہے وہ امریکہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کو ہمارے بچے اس لیے سوٹ کرتے ہیں, وہ یہ IT انجینئر یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ والے یا ایپ ڈیولپمنٹ والے یا جو بیک آفس فائنینس کی, اکاؤنٹنگ کی سروسز دیتے ہیں, ان کی بک کیپنگ کی سروسز دیتے ہیں, بلنگ کی سروسز دیتے ہیں, وہاں پہ اگر یہ بندہ ہائر کرتے ہیں تو $2,000 $2,500 فی دینی پڑتی ہے. وہ ہمارے بچے یا بچی کو $1,000 میں دے کے یہ کام کروا رہے ہیں. اب یہ ایک بندہ دے رہا ہے. بالکل. اب ایک بچے کے پاس اگر $3,000 کے کلائنٹ آ جائیں تو تقریباً 8.5 لاکھ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے ڈالرز کی مد میں. بالکل. یہ ڈالر گورنمنٹ کے پاس تو انفراسٹرکچر بھی نہیں بنانا آپ نے. بالکل. انفراسٹرکچر بھی وہی ہے, اسٹوڈنٹ بھی وہی ہے,
آپ نے اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو FA BA MA ICOM BCom اس کا ہماری قوم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی. تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کا شہر جو بنگلور ہے وہ IT کا ہب ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی جو IT کی ایکسپورٹ ہے وہ سعودیہ کی ارامکو کی آئل کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. اچھا. یعنی سعودیہ اپنی آئل سے اتنا پیسہ نہیں جنریٹ کر رہا جتنا انڈیا ایک شہر بنگلور کے اندر IT کی سروسز دے کر جنریٹ کر رہا ہے. تو انڈیا نے کوئی ایسے کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں کی, اس نے اپنی یوتھ کو پڑھایا. تو آپ کے بچے بچیوں کو بھی IT کی اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سیم چیز ہم دینی مدارس کے ساتھ اگر ہم بات کریں, علماء سے بات کریں, تو جو بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ حاصل دیکھیں, انہوں نے دن کے ٹائم اپنا حدیث پڑھی ہے, قرآن پڑھا ہے, فقہ پڑھا ہے, جو بھی ان کا کورس ہے, وہ بہت ٹیلنٹڈ بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں. ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ کیونکہ وہ ان کے پاس تو کام کرنے کی ویسے ہی بہت لگن ہے نا. ایسے ہی ایسے ہی. تو 3 گھنٹے اگر ان کو ہم یہ کام دے دیں گے, اور یہ جو بچے ہوتے ہیں دینی مدارس میں, یہ بہت غریب لوگ ہوتے, غریب گھرانے سے ہوتے ہیں, پسماندہ علاقوں سے ہوتے ہیں. جب ان کو دیکھیں گے کہ اسی مدرسے کے اندر یہ لیپ ٹاپ بیٹھے ہیں, جیسے ان کا سبق ختم ہوا ہے, 3 گھنٹے انہوں نے کام کرنا ہے, اور 3 گھنٹے کے اندر ان کو $600 مل گئے ہیں. ان کے پیرنٹس کو ایک مہینے کا 1.5 لاکھ روپیہ مل گیا ہے. تو یہ مدرسے کے بچے بھی آپ کو بہت پیسے کما کے دیں گے. تو آپ نے کوئی یہ نہیں کہ نکلی یونیورسٹیز کھول دینی ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ علماء کو آن بورڈ لے لیں, یونیورسٹی کے چانسلرز کو آن بورڈ لے لیں, کورس ایک کریکولم ڈیزائن کر, اور یہ بھی نہیں کریکولم بہت ہی مشکل ہو, سٹیپ بائی سٹیپ. ایک بچہ ہے جس کی جو بندہ نہیں شاید سافٹ ویئر سیکھ سکتا, وہ ایپ ڈیولپمنٹ سیکھ لے. ٹھیک ہے. اچھا, ایپ ڈیولپمنٹ استطاعت کے مطابق. تو آپ دیکھیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 سال کے بعد, اس سال سٹارٹ کریں, 3 سال کے بعد آپ کو ڈالر بورو نہیں کرنے پڑیں گے. یہ 3 سال کی ساری گیم ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ارباب اختیار جو ہیں, جو فیصلہ کرنے والے ہیں, وہ یہ کام نہیں کریں گے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کیوں نہیں کریں گے. وہ نہیں چاہتے کہ قوم, یہ پبلک, یہ عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. ان کو اویئرنیس آئے, شعور آئے, یہ اپنے روڈ اور اپنی سیوریز کی مسائل سے ہٹ کر یہ بات کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی, یہ ڈالرز کیوں بورو کر رہے ہیں, یہ کرائے کے بجلی گھر کیوں لگ رہے ہیں. تو انہوں کیونکہ یہ قوم کو سوال کرنا آ جائے گا, تو وہ یہ کبھی کریں گے نہیں. اللہ کرے کوئی درد دل رکھنے والا بندہ ہمیں کو مل جائے اور وہ اس طرح کی پالیسیز نافذ کرے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس قوم کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, اللہ پاک نے دیا ہے, اس کو صرف چینلائز کرنا ہے. اچھا سر, ابھی تک ہم نے سٹیپس ڈسکس کیے نا, وہ ہیں جو ریاست کے کرنے والے ہیں, ارباب اختیار کے کرنے والے ہیں, جو کہ ہمیں مستقبل میں یا مستقبل قریب میں ہوتے تو نظر نہیں آ رہے. اب ایک عام انڈیویجول یا ایک والد یا ایک ٹیچر مائکرو لیول پہ وہ کیا کر سکتا ہے, اپنے بچے کو کیا گائیڈ لائنس دے سکتا ہے؟ اچھا, اس میں عام شخص کے یا عام والدین کے جو کرنے کے کام ہیں, ان سے میری ایک درخواست ہوگی ان کی کہ خدا کے واسطے یہ جو ٹریڈیشنل ڈگریز ہیں, یہ جو ٹریڈیشنل پروگرام ہیں تعلیم کے, اس کی جان چھوڑیں. ٹھیک ہے. اپنے بچے, اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن رہا, انجینئر نہیں بن رہا, بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ MA کرے اور BA کرے, FA کرے. اس کو سمپل سکل ورک سکھائیں. ٹھیک ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سرٹیفکیشن پروگرام کرے, کوئی IT کا پروگرام کر لے, ویب کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے, سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, ایک کمپیوٹر کے اندر یا ایک موبائل فون کے اندر ایپ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا بچے کو اپنے سکھائیں. اور ایسے بڑے تعلیمی ادارے آپ کو نظر آئیں گے لاہور میں, پاکستان میں, جو یہ کروا رہے ہیں بڑے محدود سے پیسے لے کر, اور کئی تو ایسے ہیں جو فری کروا رہے ہیں, اسکالرشپ میں کروا رہے ہیں. یہ اپنے بچوں کو کروائیں, تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں یہ جو بچے آپ کو بے روزگار پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اس بچوں کی جو, اگر آپ دیکھیں تو ان کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ آج کل کی یوتھ کی اسٹرینتھ کو دیکھیں, ان کا موبائل کے اوپر جو اسپینڈنگ ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. تو اگر یہ اگر یہ اسپینڈنگ ٹائم کو پروڈکٹیو بنا لیا جائے, موبائل پہ ٹائم لگاؤ یار, کوئی بات نہیں, کرو سوشل میڈیا مارکیٹنگ, بالکل موبائل پہ ٹائم لگاؤ نا, ایپ ڈیولپ کر لو, موبائل پہ ٹائم لگاؤ, کوئی گیم ڈیولپ کر لو. ٹھیک ہے. یہ کن کے لیے کریں, یہ آپ اپنے فارنرز کے لیے, یعنی کہ امریکہ کے لیے, یورپ کے لیے, جرمنی کے لیے, جہاں سے آپ قیمتی زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں. تو کچھ دنوں میں, کچھ مہینوں میں یہ جو بچے ہوں گے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, یہ پیسے بھی کما رہے ہوں گے, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی بڑھ جائے گا, یہ اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ کوئی میں نے آپ کو سالوں کی, صدیوں کی کہانی نہیں سنائی, یہ میں نے کچھ مہینوں کی آپ کو میں نے بات بتائی ہے. یقیناً اگر پیرنٹس اس بات پر عمل کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا اپنا لائف سٹائل بھی امپروو ہوگا, اور ان کے بچے بھی ان کی لائف کے اسکل بھی سیکھ لیں گے. اور وہ جو پریشان ہے پیرنٹس کہ ہمارے جانے کے بعد بچہ کیا کرے گا, وہ یہ پریشانی ان لوگوں کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا. اچھا سر, گورنمنٹ لیول پہ یا ایز اے نیشن
ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا کہ ہمیں دو ہی چیزیں ہیں, یا ہم نے اپنی انکم بڑھانی ہے یا ہم نے اپنے ایکسپینس کم کرنے ہیں. تو ایز اے نیشن ہم اپنے ایکسپینس کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس کے اندر سوال بڑا خوبصورت ہے آپ کا. اس کے اندر پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, بریک ڈاؤن کر لیں آپ کہ آپ کے خرچے ہوتے کس کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, لون اور اس کا انٹرسٹ ہوا ہے, اس کی ری پیمنٹ. ٹھیک ہے, اب وہ لون کی ری پیمنٹ کا میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم ڈیفالٹ نہیں بھی کرتے تو اپنی انکم بڑھانی ہے اور اپنے لون کے اوپر ڈپینڈنسی آہستہ آہستہ کم کریں. یعنی کہ 70% اگلے سال یا 2 سال یا 5 سال کے بعد 60% پہ چلے جائیں, پھر 50. ایک تو یہ. دوسرے ہمارے جو میجر خرچے ہیں وہ 3 جگہوں پر ہو رہے ہیں. ہم آئل جو ہے امپورٹ کرتے ہیں, ہمیں اتنا آئل کیوں چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں کرائے کی بجلی گھر. ہماری گاڑیاں, دنیا جو ہے وہ ہائبرڈ پہ چلی گئی اور الیکٹرک وہیکلز پہ چلی گئی. ہماری گاڑیاں ابھی بھی پیٹرول اور ڈیزل پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم کو انفراسٹرکچر بیٹر کرنا ہے. اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ اچھی لے آئیں تو یہ جو اتنا پیٹرول میں امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو اتنا پیٹرول امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو. اگر جو گھر ہیں سولر پہ چلے جائیں, بایو گیس پہ چلے جائیں, تو ان کو گورنمنٹ سے بجلی نہیں لینی. جب گورنمنٹ سے بجلی نہیں لینی تو گورنمنٹ بجلی بنانی بھی نہیں. جب بجلی نہیں بنانی تو آپ کا آئل بھی امپورٹ کم ہو جائے گی. آپ کی آئی پیز کو جو اتنا پے آپ نے پے کرنے وہ بھی آپ کو نہیں. تو ایک تو یہ آپ کو فوراً امیڈیٹ سٹیپ لینا پڑے گا کہ وابڈا جو آپ کو بل چارج کرتا ہے ہر مہینے, اسی بل کی اگر گورنمنٹ ہمیں سولر فائنینسنگ کر دے اور بل ہم سے لیے جائے جو لیتا ہے, تو آپ دیکھیں گے 2 سال کے اندر وہ سولر کے پیسے بھی اتر جائیں گے اور آپ کی وابڈا کے اوپر ڈپینڈنسی فوراً ہی ختم ہو جائے گی. بڑے بڑے پیٹرول پمپ ہیں, فیکٹریز ہیں, بڑے بڑے کارخانے, ان سب کو فوراً سے پیشتر ہم سولر پہ کر سکتے ہیں. پاکستان جیسا ملک جہاں پہ تقریباً 15 گھنٹے سورج رہتا ہے, یہاں پہ تو تیل سے بجلی پیدا کرنا تو عیاشی کے زمرے میں آتا ہے. ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ کا. دوسرا جو امپورٹڈ گوڈز ہیں, لگژریز آئٹم ہیں, ہم لوگوں کو مہنگے کپڑے چاہیے, چاکلیٹس چاہیے, ہم لوگوں کو پرفیومس چاہیے, گھڑیاں چاہیے, ہم لوگ کپڑے, بہت کچھ چاہیے ہم کو. اگر گورنمنٹ ان کے اوپر بین, پورا بین کرے, یہ نہیں کہ جناب یہ آپ کو زیادہ مہنگی ڈیوٹی دے کے آپ منگوا سکتے, نہیں, مکمل بین کرتے ہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنی بھی چیزیں. تیسری بات یہ ہے کہ ان سے وہ تھوڑا سا ہماری دکھتی رگ ہے کہ بھائی ہماری کوئی جنگ نہیں ہونے لگی کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان کے ساتھ ان کو بیٹھ کے, وہ بھی بڑے پاکستانی ہیں, ان سے بیٹھ کے بات کریں جناب کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. ڈیفینس بجٹ کو بھی آپ کو کٹ کرنا پڑے گا. ہم ایٹامک پاور ہے, کسی ملک کو ہمارے پہ حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اکنامیکلی ہم ویک ہیں تو ہم خود ہی برباد ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو انہیں کیا ضرورت ہے ہمارے پہ حملہ کرنے کی؟ ہم اپنا ڈیفینس بجٹ کم کر کے اپنی پبلک کو اگر ہم اکنامیکلی تھوڑا سا ریفارمز کر کے ان کو اپلفٹ کر لیں گے, آپ کی نیشن اوپر اٹھ جائے گی. تو یاد رکھیں گا جو بھی نیشن اکنامیکلی اچھی ہوتی ہے دنیا میں کوئی بھی اس کا دشمن نہیں ہوتا. چائنا کا کوئی دشمن نہیں ہے اس وقت. کیوں؟ اکنامی سارے ملک اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں, اور تقریباً انڈیا کا بھی کوئی دشمن نہیں, میں صحیح بتاؤں. ٹھیک ہو گیا. دشمن آپ کو کس کا ملے گا؟ پاکستان کا مل رہا ہے, ایران کا مل رہا ہے. بھائی ان کی دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ان کو پھنسایا تھوڑا اس طرح ہوا ہے. اگر ہمارے اوپر لوگ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو ہماری دشمنی بھی لوگوں سے ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ڈیفینس بجٹ ہے اس سے بھی کٹ ڈاؤن ہونا چاہیے. اور پہلے آپ کو میں نے بتایا ہے جو بجلی کے جو ہم لوگ آئل کے اوپر لگاتے ہیں اس کو بھی, اور دوسری جو لگژریز آئٹم جو امپورٹ کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے 3 سے 4 سالوں میں آپ کو اکانومی کی ایک اچھی شکل نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی کرنٹ جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اگلے 5-10 سالوں میں فیوچر اکانومی کیا ہوگی پاکستان کی؟ اچھا, اگر جو میں نے باتیں کی ہیں, جو آئیڈیل میں نے بات کی, یہ نہیں ہوتا اور سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے جیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اور سختی ہوگی. اچھا, لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ اور برا ہو جائے گا. اچھا, بجلی اور مہنگی ہو جائے گی, اور ٹرانسپورٹیشن اور مہنگی ہو جائے گی. پیرنٹس کو اپنے بچوں کو پڑھانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. ہیلتھ فیسلٹیز تقریباً ختم ہو تو چکی ہیں, تقریباً بالکل ہی ختم ہو جائیں گی. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہیلتھ سیکٹر ختم ہو جائے گا. گورنمنٹ ایجوکیشن کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں لگا سکے گی. ابھی بھی وہ بہت ہی کم لگاتی ہے, بالکل نہیں لگا پائے گی. تو اگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے, ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے لیکن لیونگ سٹینڈرڈ ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا. ایک عام آدمی ڈیفالٹ کر جائے گا. عام آدمی جو ہے, عام آدمی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. وہ ڈیفالٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں پے کرنے. ہم نے تو پے کرنے, گورنمنٹ زبردستی لے لیتی ہے. ہم گندم کھائے بغیر گزارا کیسے کریں گے؟ پانی پیے بغیر, دودھ لیے بغیر, یہ بیسک چیزیں ہیں, ان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. تو وہ جو ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا, ہم مزید پستے رہیں گے
اور ہماری جو زندگی کے جو حالات ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں لیونگ سٹینڈرڈ اپنا وہ اور خراب ہوتا جائے گا, ورسٹ ہوتا جائے گا ہمارا. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت سی چیزوں پر ہماری ایک ہیلدی ڈسکشن ہوئی, تو ہمیں اجازت دیں. آپ کا آنے کا شکریہ, آپ نے پروگرام ریکارڈ کروایا, آپ سے اچھی نشست رہی. آپ کے چینل کے لیے دعا گو ہوں, اللہ پاک اس کو کامیابیاں دے, اور اس طرح ہی آپ اپنے لوگوں کے علم میں بھی اضافہ کرتے رہیں, اور اس طرح پبلک اویئرنیس کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہے. انشاءاللہ. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر رضوان صاحب, جن سے ہم نے اکنامکس اور نیشن کی بہت سی بیسک چیزوں پر ہم نے ڈسکشن کی. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.